صدام حکومت برخاست کر دی گئی اور صدام کو گرفتار بھی کر لیا گیا، مگر صدام کے حوصلے قطعی کم نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی تائید وہ سبھی کریں گے جنہوں نے 19 اکتوبر کو عراق کی عبوری حکومت کی قائم کردہ ٹریبیونل کورٹ میں جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صدام کو بات کرتے اور یہ کہتے سنا کہ میں اس نمائشی عدالت کو جواب دہ نہیں ہوں، اور تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوالات کرنے والے؟ میں عراق کا آئینی صدر ہوں۔ صدام حسین ظالم و جابر خواہ کچھ بھی ہوں، مگر جس انداز میں انہیں سزا دیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کی شناخت ایک مظلوم کے طور پر کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ عام طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ عراق کے معزول صدر کے گرد گھیرا اس لیے تنگ کیا جا رہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں انسانیت پر مظالم کی انتہا کی ہے، بلکہ اس لیے اپنے دور حکومت کے آخری ایام میں انہوں نے امریکی مفادات کو نظر انداز کرنے کی جرت کی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی سرپرستی میں قائم عراق کی عبوری حکومت کی اس عدالت پر کسی کو یقین نہیں۔ صدام حسین کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا ہے۔ دنیا بھر کے اخبار اس مقدمے کو عراقی عوام اور عالمی نظام قانون کے لیے ایک اہم موڑ قرار دیا ہے، اور یہ بات بڑی حد تک سچ بھی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی ظالم اور جابر آمر متعلق کے خلاف خود اس کے لیے اپنے ملک میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ یوگوسلاویہ کے میال سوچ کے خلاف بھی اس قسم کا مقدمہ چل رہا ہے، مگر وہ مقدمہ بین الاقوامی ٹریبیونل میں چل رہا ہے۔ دوسرے ایشیا یا افریقہ کے کسی بھی ملک میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی ڈکٹیٹر کو اس کے گھنونے جرائم پر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے۔ گویا یہ مقدمہ دنیا کے لیے ایک مثال اور ایک نظیر بن رہا ہے، تاکہ اگر کوئی اقتدار کا بھوکا شخص قانون اور آئین کو پامال کر کے پوری قوم کو اپنی مرضی اور منشا کا غلام بنانے کا خیال بھی دل میں لائے تو اسے اپنا انجام سامنے نظر آئے۔ لیکن جس انداز سے صدام حسین کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے، اس سے کسی طرح بھی یہ توقع پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ صدام حسین کے خلاف مقدمہ چلانے کا مطالبہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے کیا تھا، جن کا خیال ہے کہ صدام نے جو جرم کیے وہ صرف عراقی عوام کے خلاف نہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ لیکن اب وہی تنظیمیں شبہ ظاہر کر رہی ہیں کہ بدھ کے دن جس خصوصی عدالت میں مقدمے کی سماعت شروع ہوئی ہے، اس سے واقعی انصاف بھی مل سکے گا۔ اول تو یہ مقدمہ جس قانون کے تحت چلایا جا رہا ہے وہ عراق پر قبضے کے بعد امریکی انتظامیہ کا بنایا ہوا قانون ہے، جس میں عبوری حکومت نے تھوڑی بہت ترمیم کر لی ہے۔ دوسرے جو 5 جج سماعت کر رہے ہیں وہ کھلم کھلا صدام حسین کے مخالف ہیں۔ عدالت کے سربراہ تو اپنے نام سے ہی کرد معلوم ہوتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ کرد صدام کے جانی دشمن ہیں۔ پھر اس مقدمے کی ساری تیاریاں قابض حکومت کے ماہرین قانون نے کی ہے، جو امریکی، برطانوی اور آسٹریلین ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اس مقدمے کی تفتیش کے سلسلے میں امریکہ اب تک $12 کروڑ خرچ کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ بعض پارٹی کے جس ہیڈ کوارٹر کو عدالت کے کمرے میں تبدیل کیا گیا ہے، اس پر امریکہ نے لاکھوں ڈالر خرچ کر چکا ہے۔ امریکہ کی دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدام حسین کے خلاف جو الزام اس مقدمے میں پیش کیے گئے ہیں، ان میں کوئی بھی الزام ایسا نہیں ہے جس میں امریکہ بھی کسی نہ کسی طرح ملوث ہو جائے۔ سب جانتے ہیں کہ ایران کے خلاف امریکی اشارہ اور امریکی امداد سے ہی صدام نے جنگ لڑی تھی۔ یہ امریکہ ہی تھا جو عراق کو ایران کے بارے میں خفیہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ ایران کے وزیر انصاف جمال کریمی کو شکایت ہے کہ عراق کے قابض حکمران صدام حسین کے تمام گناہوں کے بجائے محض ایسے تنگ دائرے میں بند کر کے سزا دینا چاہتے ہیں جس میں امریکہ کی اپنی جان بچ جائے۔ لوگ تو کویت پر عراقی حملے کو بھی امریکی سازش ہی قرار دیتے ہیں،
لیکن یہ بات غلط بھی ہے۔ تب بھی لوگوں کا یہ کہا غلط نہیں کہ صدام اصل میں امریکہ کا ہی تھا، اور ایران پر حملے کے بعد وہ اتنا شیر ہو گیا تھا کہ اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ شاید اس وقت بھی اسے امریکہ پر بھروسہ تھا۔ پچھلے ہفتے جو مقدمہ شروع ہوا وہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ ابھی دوسرے مقدمے بھی چلائے جائیں گے۔ پہلا مقدمہ جس کی سماعت شروع ہو گئی ہے 1982 کے اس واقعے سے متعلق ہے جب صدام پر قاتلانہ حملے کے الزام میں 1500 افراد کو گرفتار کر کے تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان میں سے 200 آدمی نہایت قسم پرسی کی حالت میں وہیں مر گئے تھے۔ 143 آدمیوں پر مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں موت کی سزا دی گئی تھی۔ یہ تمام لوگ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور اس شہر کے رہنے والے تھے جو موجودہ عبوری حکومت کے وزیر اعظم ابراہیم جعفری کا شہر ہے۔ ایک اور مقدمہ لاکھوں کردوں کے قتل کا ہے۔ صدام نے اس قتل عام پر کیمیاوی ہتھیار بھی استعمال کیے تھے۔ اسی طرح 1991 میں جب شیعہ آبادی نے صدام کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس میں بھی ہزاروں افراد نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیے گئے تھے۔ لیکن اس بغاوت کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ باغیوں کو امریکہ نے اکسایا تھا۔ باغیوں کو یہ بھروسہ دلایا گیا تھا کہ کویت پر حملے اور اس کے بعد اتحادی فوجوں کی طرف سے عراق کے خلاف جنگ کے بعد چونکہ صدام کمزور ہو گیا ہے اس لیے اس وقت اس کے خلاف بغاوت کامیاب ہو سکتی ہے اور اس میں باغیوں کو امریکہ کی حمایت حاصل رہی۔ مگر عین وقت پر امریکہ پیچھے ہٹ گیا اور بغاوت کے الزام میں پوری کی پوری آبادیاں نیست و نابود کر دی گئی۔ جہاں تک کیمیاوی ہتھیاروں کا تعلق ہے وہ بھی عراق کو امریکہ اور جرمنی وغیرہ نہیں فراہم کیے تھے، لیکن اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ کس نے ہتھیار دیے تھے اور کس نے کس کو اکسایا۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ صدام بہرحال انسانیت سوز جرائم کا مرتکب ہوا ہے، اسے اس کی سزا ملنی چاہیے، مگر یہ سزا انصاف کے تمام تقاضے ملوث رکھنے کے بعد ہی ملنا چاہیے۔ مقدمہ ایسا چلنا چاہیے جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا ہوتا ہے کہ ہم جیسے جذباتی اور کمزور ذہن لوگوں کو بھی قائل کیا جا سکے کہ یہ شخص واقعی مجرم ہے۔ اب جس طرح یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے اس سے تو یہی خطرہ ہے کہ 1991 کی طرح ایک بار پھر وہ ہیرو بن سکتا ہے۔ صدام حسین کے ایک ساتھی ملزم کے وکیل کا اغوا اور اس کے بعد اس کا قتل اس خدشے کو بھی تقویت دے رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے مقدموں کے بعد صدام کو موت کی سزا ہوتی ہے تو ایک طرف صدام کے بارے میں مسلمان ملکوں میں ہمدردی کے جذبات ابھریں گے، دوسری طرف امریکہ کے خلاف نفرت اور بڑھ جائے گی اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کا یہ خواب ہی رہ جائے گا کہ ظالم اور آمروں کا راستہ روکنے کے لیے یہ مقدمہ ایک نذیر بن جائے گا۔